مساوی کسر ایکویویلنٹ فریکشنز۔ آئیے دیکھیں کہ مساوی کسر کیا ہوتی ہے۔ اس شکل کو دیکھیے، میں نے اس مستطیل کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کو رنگ کر دیا ہے، اس لیے اس حصے کو کسر میں کیسے لکھوں گا؟ میں لکھ سکتا ہوں 1/2۔ اب یہاں اتنا ہی دوسرا مستطیل ہے، لیکن اسے 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے اور 2 حصوں کو رنگ کیا گیا ہے، تو میں اس کو کیسے لکھ سکتا ہوں؟ 2/4۔ اب یہاں پھر سے ایک اتنا ہی مستطیل ہے، لیکن اس کو اب 8 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور 4 حصوں کو رنگ کیا گیا ہے۔ اب میں رنگے ہوئے حصوں کو کسر میں لکھ سکتا ہوں، جیسے 4/8۔ اس لیے ہم یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان تینوں مستطیلوں میں رنگے ہوئے حصے بالکل برابر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے تینوں کے برابر حصوں کو رنگ کیا ہے۔ چاہے میں نے مستطیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو رنگا ہو، یا 4 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصوں کو رنگا ہو، یا پھر 8 حصوں میں تقسیم کر کے 4 حصوں کو رنگا ہو، ہر صورت میں میں نے برابر حصوں کو رنگا ہے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ 1/2 2/4 کی طرح ہے، تو 4/8 کی بھی طرح ہے۔ اس لیے ان کسروں کو ہم مساوی کسر کہتے ہیں۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ 1/3 برابر ہے 2/6 کے، جو برابر ہے 3/9 کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک سیب ہے اور میں نے اسے 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے اور اس کا ایک حصہ کھا لیا، میں اتنا ہی حصہ کھاؤں گا۔ اگر میں نے 6 برابر حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے کھا لیے، یا پھر 9 برابر حصوں میں تقسیم کر کے اس میں سے 3 حصے کھا لیے۔ اب یہاں ایک اور مثال ہے، 2/5 جو کہ برابر ہے 4/10 کے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے جس سے ہم دی گئی کسر سے اس کے مساوی کسر کو معلوم کر سکیں؟ ہاں، اب یہاں 1/2 یا آدھے کو دیکھیے۔ میں شمار کنندہ اور نسب نما کو ایک ہی عدد سے ضرب کرتا ہوں، جیسے 2 سے ضرب کیا تو مجھے ملا 2/4، جو کہ 1/2 کے مساوی ہے۔ اور اسی طرح نئی کسر کے شمار کنندہ اور نسب نما کو پھر سے 2 سے ضرب کریں تو آپ کو ملے گا 4/8۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کسر کے شمار کنندہ اور نسب نما کو ایک ہی عدد سے ضرب کریں گے تو ہمیں اس عدد کی مساوی کسر حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اور مثال ہے، جیسے 1/3۔ تو اگر ہم 2/2 سے ضرب کرتے ہیں تو ہمیں 2/6 حاصل ہوگا، لیکن میں نے یہاں 2 لیا ہے۔ لیکن آپ کسی بھی عدد سے ضرب کر سکتے ہیں، جیسے میں نے 10 سے 1/3 کے شمار کنندہ اور نسب نما کو ضرب کیا تو مجھے 10/30 حاصل ہوگا، جو کہ 1/3 کے معادل کسر ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں پر یہ سیکھا کہ اگر ہم کسی کسر کے شمار کنندہ اور نسب نما کو کسی ایک ہی عدد سے ضرب کرتے ہیں تب ہمیں مساوی کسر حاصل ہوتی ہیں۔ اب یہی تقسیم کے ذریعے کیسے ہوگا؟ کیا میں شمار کنندہ اور نسب نما کو ایک ہی عدد سے تقسیم کر سکتا ہوں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جیسے 4/10 ہے، میں یہاں شمار کنندہ اور نسب نما دونوں کو 2 سے تقسیم کر سکتا ہوں اور مجھے 2/5 حاصل ہوگا، جو کہ 4/10 کے مساوی کسر ہیں۔ اس لیے ہم نے یہاں پر کیا سیکھا؟ یہ کہ صرف
ضرب ہی نہیں بلکہ ہم اگر کسر کے شمار کنندہ اور نسب نما کو کسی ایک ہی عدد سے تقسیم کرتے ہیں تب بھی ہمیں اس کسر کی مساوی کسر حاصل ہوتی ہے۔ اب جب آپ ضرب اور تقسیم کر رہے ہیں تو کیا کسر کی قیمت بدل جائے گی؟ نہیں، یہ نہیں بدلے گی، کیونکہ آپ شمار کنندہ اور نسب نما دونوں کو ضرب یا تقسیم کر رہے ہیں اور ان کی قیمت برابر رہے گی۔ صرف اور صرف اسی وجہ سے ان کو مساوی کسر کہتے ہیں، جو در حقیقت ایک ہی قدر کو ظاہر کرتے ہیں۔ ویڈیو کو روکیے اور دیے گئے سوالات کو حل کیجیے۔